نعمت کے قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، تو اس سے آزادی کا مفہوم سمجھ۔ یہ دنیا کے آخرت میں تو جو پکڑ لوگ نہیں کر رہے، اس سے آزادی کی نعمت کو سمجھیں۔ اور قرآن کریم میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے کے سارے مومن ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ یونس کی یہ آیت مبارکہ نمبر 99۔ تو دین جو کہ سب سے بڑا ضروری مسئلہ ہے، جس کے لیے انبیاء نے مصائب اور شدائد برداشت کیے، تو دینی طور پر آزادی دے کر یہ واضح فرما دیا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایمان والوں کے لیے آزادی اتنی ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اور یہی انبیاء کی محنت کا مقصد تھا، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ تمام انبیاء نے یہی کہا۔ آزادی کی نعمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو اولو العزم پیغمبروں پر احسان جتلایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کی قوم پر کہ ہم نے ان کو جس مصیبت میں تھے، جس کرب میں تھے، جس تکلیف میں تھے، وہ فرعون اس کی غلامی تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ تھا اس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک جابر کی غلامی میں تھے، انسان جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اور نعمت فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جس کرب عظیم کا، بہت بڑی کرب میں، بہت بڑی تکلیف میں تھے، ہم نے ان کو آزادی عطا فرمائی۔ تو آزادی اتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اپنے اوپر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ سرزمین پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑا ہے، لیکن ہم نے اس آزادی کی نعمت کی قدر نہیں کی، جس کا وبال بہرحال میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی اسلامی ریاست ریاست مدینہ، اور اس کے بعد اسلام کے نام پر قائم ہونے والی یہ دوسری ریاست ہے، جن دونوں میں بہت مماثلت پائی جاتی۔ وہاں بھی مقصد ایک ہی تھا کہ آزادی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے حکموں کو پورا کیا جا سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق۔ اور اس مملکت کے حصول میں بھی یہی جذبہ اور یہی نظریہ تھا اس وقت، دو قومی نظریہ، وہ یہی دو قومی، کفر اور اسلام کا نظریہ، وہاں بھی کفر اور اسلام کا نظریہ۔ اور پھر اس مملکت کے حصول میں جو قربانیاں دی گئی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان قربانیوں کی یاد تازہ کر کے، کہ کس طرح ماؤں نے اپنے جگر گوشے قربان کر دیے، بیٹیوں کی، ماؤں کی عصمتوں کو تار تار کیا، اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو ذبح کر کے کنووں میں پھینک دیا گیا کہ ان ظالموں کے شر سے بچی رہے۔ اور جو اس وقت بھگدڑ مچی اور جو کچھ ہوا، قافلے کے قافلے تحقیق کر دیے گئے، شیرخوار بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے جدا کر کے ان کو ذبح کر دیا۔ قربانیاں کسی بڑی نعمت کا حصول قربانی کے بغیر نہیں ہوتا، جتنی بڑی نعمت ہو اس کی قربانی بھی اسی کے بقدر ہوتی ہے۔ تو اس ملک میں بھی لاکھوں شہداء کا خون ہے، جس کی بنیادوں پر یہ ملک کھڑا کیا گیا۔ تو جو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی اسی قدر ہوتے ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کو سب سے پہلے سمجھنا،
پھر اس کے تقاضوں پر پہلے جب نظریہ پاکستان ہی ہماری نئی نوجوان کی نسل کے سامنے نہیں ہوگا تو وہ اس کے تقاضے کو کیا سمجھے کہ اس مملکت کا حصول کیا ہوا، آخر لاکھوں لوگوں کو کیا بن پڑی کہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے ایک بڑی محنت شروع کی، اور سالوں کی محنت کے بعد پھر وہ 14 اگست 1947 کا دن آیا۔ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں بیٹھے رہتے، پھر لٹے پٹے مہاجر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے، راستے میں جو خون کی ہولی کھیل، آخر کیا اس کا مقصد تھا؟ وہ لوگ پاگل تو نہیں تھے کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنا جنم، اپنا مملکت، اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ چھوڑا تو مڑ مڑ کر بیت اللہ کو دیکھ رہے اور فرما رہے تھے کہ اے بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو بیت اللہ میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاؤں۔ تو آخر یہ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے اپنے گھروں کو کہ بنا بنایا گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اور پھر آگے خون کی ہولی سامنے ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، لیکن وہ تو اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے، ہمیں یہ مملکت دے کر گئے۔ آیا کہ ہم نے ان قربانیوں کی لاج رکھی یا رکھ رہے؟ تو نظریہ پاکستان کا قیام ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور اس کا مقصد اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، اسلامی اصولوں کی نشر و اشاعت، اور دنیا والوں کے سامنے ایک مثالی مملکت کا وجود قائم کر کے کھڑا کرنا، یہ مقصد تھا اس نظریے کا۔ اور اس نظریے کے پیچھے ایک آواز تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کہیں کیا ہے پاکستان کا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا حصول جو ہے، یہ اس دعوے پر، اس نظریے پر، اور اس کے پیچھے دلائل ہیں ٹھوس کہ کیوں آخر یہ ہم نے کیا کام۔ تو اس نظریے کو سمجھنا، پھر اس کا امپلیمنٹ کرنا انفرادی اور اجتماعی سطح پر، یہ جب بھی ہر سال یہ دن آتا ہے خواب غفلت سے ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہر سال یہ دن آتا ہے، تقریریں بھی ہوں گی انفرادی اور اجتماعی سطح پر، سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر، پرچم بھی لہرائے جائیں گے، جھنڈیاں بھی لہرائی جائیں گے، قراردادیں بھی پاس ہوں گی، نعرے بھی لگائے جائیں گے۔ یہ کام رہے گا مغرب تک، غروب آفتاب۔ جیسے ہی 14 اگست کا سورج غروب ہوا، 15ویں شب ہوئی، سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، پھر وہ پہلی ڈگر، پھر اگلے سال پھر 14 اگست آئے گا، پھر منا لیں گے اور شہداء کو خراج تحسین پیش کر دیں گے۔ کیا اس سے مقصد پورا ہو جائے گا اس مملکت کے حصول کا، یا قربانیاں جو دی گئی بتائیں ہو جائے گا پورا؟ یقیناً نہیں ہوگا، اور ہر سال یہ 75-76 سال سے یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں۔ آیا کہ اگر قیامت کے دن ان شہداء نے ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ ہم نے اس لیے یہ محنت کی تھی، اپنے بچوں کی، بال بچوں کی، اپنی جوان لخت جگروں کی، بیویوں کے سہاگ لٹ گئے، شیر خوار بچے ذبح ہو گئے، بچیوں کی عصمتیں تار تار ہوئی، ہم نے کیا اس لیے یہ ہجرت کی تھی؟ کیا جواب دے؟ لاکھوں ثبوت جو ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اس ملک و قوم کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دی، کیا جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ تو ایک دن قبل کیے گئے وعدے، وہ سب وعدے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہی دولت کی ہوس، علاقیت، لسانیت، اور وہی تنفر اور وہی نفرتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ایک دن پہلے ہم نے یکجہتی کی تھی وہ ساری ختم، پارا پارا۔ اور دشمن بھی یہ دیکھتا ہے کہ کتنے کے اس نظریے میں، دعوے میں یہ مخلص دیکھتا ہے، اور وہ اپنا پورا کام کرتا ہے اس حوالے سے۔ تو آج وطن عزیز جن حالات سے دوچار ہے، مجھ اور آپ سے صورتحال ناواقف نہیں ہے، اندرونی اور بیرونی سطح پر ہمارا ہمسایہ ملک ہر وقت کاری ضرب لگانے پر تیار رہتا ہے۔ پوری کفر یا ملت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو، اور خاص اس دھرتی پر اس کی نظر ہے کہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہے یہ ملک،
اور اس کو زبردستی اور زور سے نہیں مٹایا جا سکتا. اس لیے سرد جنگ اور مختلف ہیلے حربے آپس میں لڑانا اور حکومت کرنا، جو کہ کفر کا شیوا رہا ہمیشہ سے. بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہی رہا، انگریز کا جو دور حکومت تھا. تو وہی جہد مسلسل جس پر اس مملکت کا حصول ہوا، آج بھی اسی کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضرورت ہے. اب ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی فلاح اور بہبود اور ترقی میں کیا کردار ادا کر سکوں، اکیلا میں کیا کر سکتا ہوں. جب میرے پاس اقتدار ہوگا، کوئی بڑی کرسی اور عہدہ ہوگا، پھر میں کچھ اس ملک کے لیے کروں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو لا یغیروا بانفسہم، جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کے وعدے ان کے ساتھ ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اس زمین میں خلافت قائم کی جو اللہ کا حکم، جیسا کہ پہلے لوگ. جب تک یہ وعدہ پورا ہوتا رہا، کسی کی جرت نہیں تھی مسلمانوں کی طرف دیکھنے. جب ان وعدوں سے ہم نے انحراف کر دیا، آمنوا وعملوا الصالحات کا مصداق نہ رہے، اور جو سنہری اصول اللہ کے پاک پیغمبر دے کر گئے تھے، پھر میرا اور آپ کا جو حال ہے. اس لیے ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے بڑا صحافی، بڑا عہدہ، بڑا منصب، بڑی دولت، بہت زیادہ سمجھدار اور دانشور ہونا، اور یہ سمجھنا کہ جب اس لائق ہوں گے پھر اس ملک کی فلاح اور ترقی میں کردار ادا کریں گے، یہ بہت دور کی بات ہے. بلکہ ہر شخص اچھا شہری اپنے آپ کو ثابت کرے تو ترقی آنی شروع ہو جائے گی. اب کون سا شخص ہے جس کو یہ معلوم نہیں کہ رشوت گناہ؟ ادنا سے ادنا فرد ہے جو دینی حوالے سے بھی پیچھے ہے اور عصری تعلیم کے حوالے سے پیچھے ہے، اس کو کم از کم اتنا تو پتہ ہے نا دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا. کم سے کم تر فہم والا شخص، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دوسروں کی وراثت یا حق میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، اس میں کتنے لوگوں کا حق ہے میں دبا کے بیٹھا ہوں، کل کو میں نے اللہ کے حضور حساب دیا. کتنے لوگ ہیں کہ جو بالکل ہی چھوٹے درجے کے تاجر ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ جانوں سے کھیل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. تو ہر شخص اچھا شہری ہونے کا ثبوت دینا شروع کر دے. اپنی ذمہ داری جو اس مملکت کے حوالے سے اس پر آتی ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ پولیس کا افسر ہے، پولیس کا جوان ہے، اگر وہ اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی ادا کرنا شروع کر دے تو تبدیلی نہیں آ سکتی. یقیناً آ سکتی. اس کے لیے بہت بڑا دانشور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں میں اور آپ ہر فرد اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس ترقی میں. تو دنیا کے نقشے پر پھر اسی طرح ہم آزاد وطن کے حوالے سے ابھریں گے جب ہر شخص اپنا اپنا قومی وحدت پیدا کرنا. یہ آج کے تقاضوں میں سے 14 اگست کے تقاضوں میں سے ہے کہ کس طرح اس مملکت کے حصول کے لیے، کسی نے کہا کہ میں افغانی ہوں، کسی نے کہا کہ میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور میرا فلاں قوم اور نسب ہے، اس ملک کی ترقی میں میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناؤں. سب نے مل کر ایک آواز کے ساتھ آواز ملائی. کیا آج نہیں وہ ہو سکتا؟ وہ صرف 14 اگست کے دن ہی وہ دن آتا ہے، پھر رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم وہاں جہاں کھڑے، بلکہ اور تنزلی کی طرف جا رہے کہ ہر شخص نے جو حصے کا کام تھا وہ ادا نہیں کیا اور نہ وہ کر. دشمن اپنے حصے کا کام بڑی تیزی سے کر رہے اور ہم سے کروا رہے. کیا لا الہ الا اللہ کہ جس پر اس مملکت کا حصول ہوا وہ نظریے کی لاج ہم رکھ رہے؟ اس ملک میں
جو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر دین گئے اور اس مملکت کے لیے یا کسی بھی مملکت کے حصول کے لیے ضروری ہے، اس پر عمل پیرا ہو رہے ہو۔ وطن عزیز کی فلاح و بہبود میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، یہی 14 اگست کا سبق اور درس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند لوگوں کی وجہ سے پورے ادارے کو رگڑ کر رکھ دینا، بدنام کر دینا، یہ کہاں کی دانشمند؟ وہ ادارے جو اس ملک و قوم کی فلاح کے ضامن ہیں اور ہر دور میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، ہم چند افراد کی وجہ سے آپس میں دستوں گریبان ہو جاتے ہیں۔ اس سے دشمن کو کیا میسج جائے گا کہ افواج پاکستان اور یا جتنے بھی ادارے ہیں آپس میں ریلیشن کیسا ہے؟ کوئی ادارہ بڑے سے بڑا چاہے فوج ہو، اس وقت تک وہ سینہ سپر نہیں ہو سکتی جب تک قوم اس کے ساتھ کھڑی نہ ہو۔ 1965 کی جنگ اس کے سامنے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہر شخص دوسرے پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ چند ایک افراد کی وجہ سے پورے ادارے کو تو نہیں تہس نہس کیا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اداروں کے دستے بازو بنیں، اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور پوری قوم جب ادارے کی پشت پر کھڑی ہوگی تو ادارے کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے اور دشمن پر روب طاری ہوتا ہے۔ جب دشمن دیکھے گا کہ آپس میں دستوں گریبان ہیں تو کیا میسج جائے گا مسلمان قوم؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کشمیری بھائیوں کو کبھی بھی نہیں بھلانا چاہیے۔ آزادی کی نعمت کا اظہار پوچھنا ہو تو ہندوستان میں جو آج مسلمان ہیں یا کشمیری جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آزادی کی، ان سے آزادی کی نعمت کا ہم تو ایک لفظ میں کہہ دیتے ہیں جی ہم نے کیا ترقی کی۔ آج ہم آزاد یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد اللہ کا نام لے رہے ہیں، آزاد گھروں میں، آزاد فضاؤں میں قرآن کریم اور تمام، یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور نعمت کی ناقدری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وبال آتا ہے۔ آج ہم عہد کریں دوبارہ کہ ہر شخص اپنا اپنا کردار ہر حوالے سے ادا کرے گا۔ سیاستدان اپنے حوالے سے کرے، حکمران اپنے حوالے سے کرے، رعایا کا ہر فرد اپنا اپنا کردار ادا کرے تو ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کے نظریے پر حصول ہوا اسی یاد کو تازہ کرے گا۔ کریں گے یا نہیں؟ وآخر دعوانا الحمد للہ۔